کہ اور علماء کے رد بدعات پر بیانات آتے ہیں، آپ کا بیان ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ تو ہمارا آج خیال یہ ہو رہا ہے کہ ہم معاشرے میں پھیلی ہوئی رائج رسوم اور بدعات پر آج کی مجلس میں بات کر لیں، تاکہ ہمارے اس سلسلہ مجلس کے جو سامعین ہیں ان تک اس منبر سے بھی بات پہنچے، اور یہ بات بالکل اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ ہمارا دین چند گنی چنی باتوں، پڑھے جانے والے چند وظائف و اذکار، دعاؤں، جھاڑ پھونک، یہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ہی نام نہیں، بلکہ ہمارا دین یوں ہے کہ جو جامع، کامل، پورا نظام زندگی ہے۔ اور اب ہمارے معاشرے میں کہ چند نپی تلی گنی چنی رسوم یا بقدر ضرورت، بوقت ضرورت دعا، وظیفہ، جھاڑ پھونک کا نام ہو چلا ہے۔ کسی سے پوچھیں آپ، سارا دن وہ گزار چکے ہوں، صاحب ماشاءاللہ آپ نے آج کتنی نیکیاں کی ہیں، تو بڑے فخر سے بتائیں گے آج میں 4 کلخانیوں پر گیا تھا۔ زندگی کی کوئی شاندار نیکی بتائیں۔ اماں کی بھی کلخانی کی تھی، بابا کی بھی کی تھی، ہر سال ان کی برسی بھی مناتا ہوں، اور اپنی برتھ ڈے پر بکرا بھی ذبح کرتا ہوں، بڑی اچھی سی ڈش بناتا ہوں، اور میلاد بھی مناتا ہوں 12 ربیع الاول کو۔ ارے اور کوئی اچھی سی نیکی؟ کہ ضرورت پڑے تو گھر میں ختم پڑھوا لیتا ہوں، اور فلاں بزرگ جو ہیں میں ان سے وظیفے پوچھتا ہوتا ہوں۔ ہمارے ہاں اسی کا نام دین ہو گیا ہے۔ فاتحہ بھی نہیں کہتے، فاتحہ پڑھتا ہوں میں لوگوں کا، کوئی مر جائے تو وہاں بھی جاتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک ایک بندہ 4 8 کلخانیوں میں تو شرکت کرتا ہے، اس سے پوچھو صبح سے رات تک ایک نماز بھی کوئی پڑھی ہے، تو جواب نہیں میں ہوگا۔ اے بھائی صبح سے شام تک کسی ایک سنت پر بھی عمل کیا ہے، جواب نہیں میں ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ جوں ہم رسوم اور بدعات کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، تو اسی طرح ہم سے شریعت اور سنت کی توفیق چھنتی جا رہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قوم
کسی بدعت کا شکار نہیں ہوتی، کسی بدعت پر نہیں چلتی کہ اللہ اسی کے بقدر اس سے سنت کو چھین لیتے ہیں اور قیامت تک سنت پھر وہاں واپس نہیں آتی۔ بدعت کے آنے سے سنت کی استطاعت اور طاقت چھین لی جاتی ہے۔ اور اتنی سنجیدگی سے شیطان اور شیطانی طاقتوں سے، شیطان اور شیطانی طاقتوں نے ہمیں ہمارے دین اور ہماری شریعت سے دور کیا کہ جو دین اور شریعت نہیں تھی، سنت اور عبادت نہیں تھے، ان کے عبادت اور سنت ہونے کا اتنا ہمارے دماغوں میں رسوخ کرایا کہ ہم اصل شریعت اور سنت کو دین ہی نہ سمجھنے لگے۔ اللہ ہدایت دے ہمیں اور ہمارے معاشرے کے لوگوں کو۔ مرا پڑا ہے باپ، میت پڑی ہے، اس دن بھی نماز نہیں پڑھتے۔ ارے کم از کم آج ہمارا باپ مر گیا، ہماری ماں مر گئی، ہمارے بھائی مر گئے، اوے آج تو ہم سارے مل کے نماز پڑھ لیں یار، ہم نے بھی مر جانا ہے۔ لیکن مرنے سے کے بعد، جنازے سے پہلے یہ مشورہ گھر میں کرنا ضروری ہوتا ہے، ختم کرنا سی۔ ختم کب ہوگا؟ کون اعلان کرے گا؟ خرچہ کون کرے گا؟ یہ مشورہ ضرور ہوتا ہے۔ وہ چوری سے کریں، حرام خوری سے کریں، قرضوں سے کریں، سودی پیسوں سے کریں، ختم بہت ضروری ہے۔ فرض عین چھوڑ کر جا کر کے جنازہ تو پڑھیں گے، آپ ان میں ہم سب دیکھتے ہیں جن نمازوں کے بعد جنازہ ہو، نمازوں میں لوگ کم ہوتے ہیں۔ کل ہی ہم نے ایک جنازہ پڑھایا، ہمارے بہت پیارے عزیز تھے، ان کی والدہ محترمہ کا جنازہ تھا، بہت بڑا جنازہ تھا۔ ہمارے حضرت حافظ رفیق احمد ابا صاحب کی والدہ کا جنازہ تھا، ہزاروں لوگ تھے، لیکن نماز میں 1500 1000 لوگ ہوں گے۔ نماز بھی ہم نے پڑھائی، فرض نماز۔ مان لیا کچھ اور لوگ کہیں اور سے بھی پڑھ کے آئے ہوں گے، ہمارے جامع میں جنازہ ہوتا ہے، ظہر کے بعد جنازہ ہے، لوگ آ کے وہاں کھڑے رہتے ہیں، ہم یہاں سے نماز پڑھ کے جاتے ہیں، چند لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم جنازہ پڑھتے ہیں، وہاں سے یہاں نماز نہیں پڑھتے۔ سچ یہ ہوتا ہے کہ وہ جنازہ پڑھنے ہی نہیں آئے ہوتے، ایسے ہمارے دوست صرف منہ دکھانے آتے ہیں، حاضری لگوانے آتے ہیں۔ اتنی دور ہو گئے ہم، اچھے بھلے داڑھیوں والے، اچھے بھلے نمازی، اچھے بھلے علماء سے متعلق بھی ہماری مجبوری ہے جی، کلخانی کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، ہماری بہت مجبوری ہے۔ تو ہم بھی ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں بھی دوست دعوت دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں تمہاری مجبوری تمہارا سماج، ہماری مجبوری ہماری شریعت۔
اور یہ ایسی بدعت اور اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے جتنے ہم ظاہر کے گناہ جتنے کرتے ہیں نا، چوری، زنا، بدکاریاں، بے حیائیاں، جتنے گناہ ہیں ان سب میں ان بدعات کو بدترین گناہ قرار دیا گیا ہے۔ شر الامور محدثاتها، اے اشر الامور محدثاتها، سارے گناہوں کے کاموں میں جو بدعت ہیں، من گھڑت دین میں رائج کی ہوئی چیزیں ہیں، یہ سب سے زیادہ بدتر ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ عَمَلِ، کہ ان کے بدترین عمل کو خوبصورت بنا کر کے ان کے لیے پیش کر دیا گیا۔ اس لیے کہ ایک آدمی سود کھاتا ہے، کبھی خیال میں آئے گا یار حرام کھاتا ہوں، کچھ رشوت لیتا ہے، کبھی خیال میں آئے گا یار گناہ کرتا ہوں، ایک آدمی چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، کبھی خیال میں آتا ہے گئے سے گئے گزرے مسلمان کو یار برا کام ہے، لیکن ایک آدمی جب بدعت کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے اس میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اس میں کھانا کھلا رہا ہوتا ہے، بظاہر وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس کے خیال میں کبھی بھی نہیں آ سکتا میں گناہ کر رہا ہوں۔ ہر گناہ کے مرتکب کو اس گناہ سے توبہ کرنی آسان ہے سوائے بدعتی کے۔ اس کے لیے اس گناہ سے توبہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خیال میں بھی نہیں آتا یہ گناہ ہے، سوچ میں بھی نہیں آتا یہ گناہ ہے، تو نیکی کا کام ہے، نیکی کے کام سے کون توبہ کرے گا بھائی؟ اچھا پھر یہ جو ہمارے ہاں یہ بدعات اور رسوم جو ہیں یہ دو نوعیت کی ہوتی ہیں، ایک ہماری خوشیوں کے موقع کی ہوتی ہیں اور ایک ہماری غمیوں کے موقع کی ہوتی ہیں۔ جو رسوم اور ہماری روایات خوشیوں کی ہیں، ہندوانہ بہت ساری ہمارے ہاں رائج ہیں، یہ مہندی اور یہ مہندی اور یہ نیسے، اللہ جانے یہ نیوتے اور فلاں، ہمیں تو وہ فارمیلٹیز جو ہوتی ہیں ان کے نام بھی صحیح نہیں آتے۔ یہ اخف ہیں، غلط تو ہوتی ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، کنجر ناچتے ہیں، میوزک چلاتے ہیں، آج کل تو جدید یہ کنجر پنا آیا بھائی، یہ سب گناہ تو ہوتے ہیں، رسوم ہوتی ہیں ان میں، ان رسوم میں گناہ ہوتے ہیں، بندہ گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی ان کو عبادت نہیں سمجھ رہا ہوتا۔
بس یار ایسا ہوتا ہے، یار ایسا کرنا ہے ہم نے، یہ بھی شریعت سے دوری ہے۔ اور جو ہماری مرگ اور اموات کے موقع پر جو ہمارے ہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی رسوم ہوتی ہیں۔ اللہ بچائے، کئی تو اپنے مردے کو جنت میں داخل کرنے کے لیے سینے پر کوئی فاتحہ لکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کلمے لکھ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی قرآن رکھ رہے ہوتے ہیں۔ جناب ایسی ایسی چیزیں بھی ہم نے سنی ہیں۔ قبروں میں اذان ہو رہی ہے، اندر گھس کے سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، اور پھر قبر سے میں دفنانے کے بعد اذان ہو رہی ہے، پھر وہاں بھی چیز بانٹتے ہیں، اور جنازے کے بعد دعا ہو رہی ہے، اور دعا کے لیے ایک پوری ایک جنازے پر لوگ نہیں لڑتے۔ کسی نے نہیں پڑھا نا جنازہ، اچھا نہیں پڑھا، اور اگر جنازے کے بعد کسی نے دعا نہیں مانگی، دیکھا یہ دعا نہیں مانگتا۔ وہ جنازے سے زیادہ اس دعا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لوگ لڑ پڑتے ہیں، کئی دفعہ ہم نے خود لڑائیاں دیکھ لی بھائی۔ مولوی اللہ بچائے وہ جنازے کا طریقہ اتنے زور شور سے نہیں بتاتے جتنا بعد میں کہتے ہیں بھائی پھر سارے یوں کریں گے اور پھر ہم یوں کر کے دعا بھی مانگیں گے۔ اس سے پہلے تو میت کو اٹھانا ایک گناہ کا کام ہوتا ہے، پھر وہاں جاتے ہیں اور دفنانے کے بعد یہ جو میں نے عرض کی کچھ خرافات، پھر 40 قدم لوٹ کے پھر دعا مانگتے ہیں، پھر سارے آگے گھر میں بیٹھیں گے، پھر ایک اور دعا ہوگی، اب اس کے بعد پھر جو آئے گا وہ ایک اور دعا ہوگی، جائے گا ایک اور دعا ہوگی۔ وہ یا اللہ صبح سے شام تک بندے جو آیا وہ ایک ایک دفعہ اٹھائی نا، جو بیچارہ جس کا بندہ مرا پڑا ہے اس کے ہاتھ مر جاتے ہیں شام تک، جو آیا ایسے ہی فاتحہ بھی نہیں کہتے یار، اچھا پڑھتے بھی نہیں ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، مذاق، وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں نیچے اخبار دیکھ رہے ہیں، ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے، یوں بیٹھے ہوتے ہیں۔ نہیں آپ بتائیں ہم غلط تو نہیں کہہ رہے، یوں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بھئی رب سے مانگ رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کس بھول بھلی میں یہ امت الجھ گئی؟ جن رسوم اور بدعات اور غلط مشرکانہ روایات کو ہمارے حبیب اور ہمارے پیغمبر حضور ختم الرسل سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر توڑا تھا، امت اسی زور سے انہی میں مصروف ہو گئی۔ مرنا اور کسی کے مرنے کو بھگتنا ایک مصیبت ہو گئی ہے، اب کوئی آسان کام نہیں رہا۔ کتنا شریعت کا ایک آسان تعبیر اور تصور ہے، مر جائیں اللہ کے حکم سے، مر گئے بھائی، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، جتنی جلدی آپ نمٹا سکتے ہیں ان کا سفر آخرت، ان کی معقول طریقے سے ان کی تھوڑی باندھو، کپڑا ڈالو، اور جنازے کی مناسب طریقے سے اعلان کرو۔ ایک اور بھی ہمارے ہاں ایک رسم بد ہوتی ہے، ایک اعلان ہوتا ہے فلانا مر گیا، صبح اعلان ہوتا ہے جنازہ تب ہوگا۔ آپ نے اندازہ نہیں لگایا یہ پہلے جو اعلان کرتے ہیں فلانا مر گیا، یہ کیوں کرتے ہیں بھلا؟ حاجی صاحب کو پتہ ہے ہمارے پرانے بزرگ ہیں، آؤ مل کے روئیں، یہ اعلان شرعاً ناجائز ہے۔ جنازے کی اطلاع کا اعلان کی تو اجازت ہے۔
اس اعلان کا اصل سر اور راز یہ ہے، آؤ مل کے روئیں آپ۔ یا اللہ، میں نے تو رونے والوں کو بھی دیکھا ہے، روتے نہیں، ایسے شور مچا دیتے ہیں، کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا، شور ہوتا ہے، پھر اسی وقت بیٹھے بیٹھے باتیں بھی کرنے شروع کر دیتے ہیں، مردوں عورتیں، ہم نے خود دیکھا بھائی، آپ اور میں سب ایک معاشرے کے لوگ ہیں بھائی۔ مناسب مشورے سے جنازے کا مشورہ کرو، اعلان کرو، اور سنت طریقے سے عورت ہے تو 5، مرد ہے تو 3 کپڑوں کا انتظام کرو اور کفن دو بھائی۔ ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، قرآن نہیں پڑھا، ایک آیت یاد نہیں، قل ہو اللہ ہی صحیح نہیں آتی، اوپر ساری مکے والی چادر ڈالو، جنت میں جائے گا۔ پاؤں پر بھی قرآن ڈال دیتے ہیں، پاؤں کے اوپر بھی قرآن ڈال دیتے ہیں، سارا جنت میں جا رہا ہے بھائی۔ اس چادر کو ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ حیض والی عورتیں پاس بیٹھی ہوتی ہیں، وہ بھی ان کو ہاتھ لگا رہی ہوتی ہیں، بے وضو لوگ اس کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں۔ پورے قرآن کو جس طرح بے وضو ہاتھ لگانا حرام ہے، قرآن کی کسی ایک آیت کو بھی بے وضو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ اور سلیقے سے شریعت کہتی ہے آپ کندھا دو، کندھے دے کر کے جنازہ گاہ پر لے چلو۔ یا اللہ، یہ سنت ختم ہو گئی، رل جاتا ہے مردہ، غریب کو اٹھانے والا کوئی نہیں اب معاشرے میں۔ ہر ایک کے پاس موٹر کار گاڑی ہے، وہ اس پر جائے گا جنازے پر اور اسی پر واپس آئے گا۔ ہم نے کسی کے باپ، بھائی، چچا، دادا، ماں کو کندھا نہیں دیا تو ہماری ماں، چچا، بابا، دادا کو کون آئے گا کندھا دینے؟ وہ ساتھیوں نے ایک سچا سا لطیفہ سنایا کہ کوئی بندہ جا رہا تھا، میت جا رہی تھی، اس نے اپنا سائیکل، موٹر سائیکل جو تھا کھڑا کیا اور کندھا دینا شروع کیا۔ اب اس بیچارے نے کندھا جو دیا اس سے کوئی نہ لے، چل چل کے تھکا، کہاں کم وقتوں مجھ سے لے لو، میں نے تھوڑی مارا ہے۔ کیا لگا دیا میرے ذمے آپ لوگوں نے؟ اسی صاحب نے بھی کبھی کسی کو کندھا نہیں دیا ہوتا جس کی میت ہے بھائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جو بندہ میت کا جنازہ پڑھے اس کو 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک جائے، قبرستان تک جائے، اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ قربان جو علماء، اولیاء، صوفیاء، اللہ والوں کے جنازوں پر ان کو کندھا دینے پر دنیا ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ صالحین کے جنازوں کے صرف میت کو ہاتھ، چارپائی کو ہاتھ لگانے کو بھی لوگ برکت اور سعادت محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی تو میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے نوابوں کا جنازہ دیکھا، رولتے پھر رہے ہوتے، ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اولاد نے تو کبھی زندگی میں نہیں اٹھایا تو مرنے کے بعد کون اٹھائے؟ بابا نے خود ہی کبھی کسی کا جنازے کو ہاتھ نہیں لگایا تو آج کون لگانے آئے؟ سنجیدہ متمول طبقہ تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں، یار ایمبولینس کا انتظام کر لو، اس کو کسی نے نہیں اٹھانا۔ اور شہروں میں بہت اچھا کام ہے، وہاں ایک کمپنیاں اور ادارے بنے ہوئے ہیں، ان کے ذمہ لگاتے ہیں، وہ آتے ہیں مردے کو لے جاتے ہیں، جا کے نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں اور بتا دیتے ہیں فلاں عیدگاہ میں لے آنا، فلاں قبرستان میں دفنا۔ وہ مزدوروں کی ٹیم لے جاتی ہے ہر طرف، خاندان کے لوگ ان کو ہاتھ لگا۔ میت گاڑیاں ہیں باضابطہ بڑے بڑے شہروں میں نے خود دیکھی، میت گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ پیسے دے دیتے، اتنے پیسے، زندہ والد ہے، سب کچھ ہے، بھائی ہے، ابھی مرا، اب جراثیم ہو گئے، اب وارثوں نے ان کو ہاتھ نہیں لگانا، اب وارث ہاتھ نہیں لگاتے، بابا کو جراثیم ہے بھائی، پرے ہو جاؤ،
اس کی جائیداد کو جراثیم نہیں ہے، اس کی چیک بک کو جراثیم نہیں ہے، اس کی سیف الماری کو جراثیم نہیں ہے، اس کی باڈی کو جراثیم ہے، اس کے سیل فون، اس کی جیب کی چابیوں کو جراثیم نہیں ہے، اس کو ہو گیا، پہلے باپ تھا بہو ہو گیا۔ ہائے ہائے، کیا آیا ہمارے پاس اور کیا گیا ہم سے؟ ساری بے دینی آئی، ساری حیات، ساری شرافت، ساری شریعت، ساری سنت ہی نکل کے ہم سے چلی گئی۔ کتنے عزت اور احترام سے لوگ کندھوں پہ اٹھا کر کے لے جاتے تھے۔ ایک جتنا مجمع جنازہ پڑتا تھا، ہم نے اپنے بچپنے سے دیکھا، آدھے سے زیادہ مجمع تو ساتھ جاتا تھا قبرستان۔ آج سب ایسے ہی نہیں ایسے۔ اور بڑے احترام سے جا کر جنازہ رکھا جاتا، بیٹا، بھتیجا، بھانجا، ماموں، چچا یہ اترتے تھے، بھائی لحد میں ہم رکھیں گے، شق میں ہم رکھیں گے۔ اور طریقہ یہ ہے کہ جنازہ پڑھو، 4 تکبیروں کا نام ہوتا ہے، جنازہ آئے نہ آئے، پڑھے نہ پڑھیں۔ یہ اعتراض ہوتا ہے مولوی صاحب نے طریقہ ہی نہیں بتایا یار جنازے کا، کہ آپ کیا کرنے آئے تھے یہاں؟ استنجا چھوڑ دو گے، مولوی صاحب نے تمہیں نہیں بتایا استنجا کیسے کرنا ہے؟ کھانا کھانا چھوڑ دو گے، مولوی صاحب نے نہیں بتایا کھانا کیسے کھانا ہے؟ دکان کرنا چھوڑ دی ہے کہ مولوی صاحب نے نہیں بتایا کیسے دکان کرنی ہے؟ مولوی صاحب پر یہ اعتراض ضرور ہے کہ آپ نے جنازے کا طریقہ نہیں بتایا بھائی۔ اللہ کی شان، ہمارے بیچارے علماء بھی ہر جنازے پہ طریقہ بتاتے ہیں، لوگوں کو پھر بھی نہیں آتا۔ مشروع طریقہ ہے۔ اب میت کے تدفین کے بعد جو سنت عمل ہے، اب آؤ 3 دن تک بیٹھو آرام سے، ایک سوگ کی شکل اپنا سکتے ہو، اور 3 دن تک میت کے گھر میں آگ نہ جلانا، نہ جلنا، ایک مستحب عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں، اس پر عمل فرض سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ فرض عین نماز پر تو کوئی توجہ نہیں ہوتی، چائے نہیں بنانی، ادھر سے آئے گی چائے، کھانا بھی ادھر سے آئے گا۔ اور کئی برادریوں قوموں میں تو کئی دن کی مصیبت ہوتی ہے، اور یہ بھی پھر ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہ نہیں پکایا آج، انہوں نے یہ اچھی چیز نہیں پکائی، وہ اچھی چیز نہیں بنائی، او یا اللہ۔ 3 دن کا مسنون طریقہ ہے، آپ بیٹھیں، کوئی آئے، تعزیت مانا تسلی دینا، بس جو آپ الفاظ تسلی کے نکال سکتے ہو منہ سے وہ نکال دو، تو آپ نے تعزیت کا عمل پورا کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا بھی فرض واجب نہیں ہے، ارے سنت بھی نہیں ہے۔ پریشانی اور مصیبت کے وقت یہ جملہ قرآن میں تلقین ہوا ہے، یہ بولنا اچھی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مرض اور مرگ کے وقت یہ جملہ نہیں بولا۔ ایک حدیث میں جو الفاظ ہیں، وَإِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ کے الفاظ آتے ہیں۔ جو اللہ نے لے لیا بھائی وہ اللہ کا تھا، وہی دیتے ہیں۔ ہر شے کے جانے کا وقت مقرر ہے بھائی، آپ کو صبر کرنا چاہیے، ثواب کی امید کرنی چاہیے، یہ تسلی کے جملے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے علاوہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے اور کوئی جملہ نہیں نکلا۔ کسی صحابی سے اب تک کے مطالعہ میں یہ جملہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی مرنے والے کو جا کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تسلی کے جملے ہیں۔ عظم اللہ اجرکم، بھائی اللہ آپ کا اجر بڑھا دیں بھائی، جو آپ الفاظ تسلی کے بول سکتے ہو بول دیے۔ اور اس میں بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ میت کے 2 حق ہیں آپ کے تعلق کے،
مر گئے ہیں تو آپ جنازے میں شرکت کر لیں، حق ادا ہو گیا۔ اب ایک مستقل قیامت ہے ہمارے ہاں، جتنے لوگ جنازے پہ گئے ہیں وہ سارے پرچانے جائیں۔ بھئی آپ نے اگر اپنے اہل تعلق رشتہ داروں کا جنازہ پڑھ لیا ہے، آپ نے اپنے تعلق کا حق ادا کر لیا، جنازہ پڑھ لیا ہے، جنازے کے ساتھ فقط جنازہ پڑھ لیا، حق ادا ہو گیا۔ مزید نیکی چاہیے، قبرستان تشریف لے جائیں، بس اچھا ہو گیا۔ مستقل پھر تعزیت کے لیے آنا کوئی ضروری نہیں۔ یہ تو جن سے جنازے کی نماز رہ جائے ان کے لیے حکم ہے کہ وہ اب تعزیت کریں، اور وہ بھی 3 دن کے اندر تعزیت کرنا سنت ہے، اور اس کا سنت طریقہ ہم نے بتا دیا۔ جو آپ تسلی کے اچھے جملے نکال سکتے ہو صاحب میت کے لیے، میت والوں کے لیے، آپ وہ نکال دیں بس۔ اور اگر آپ قریب میں رہتے ہوئے 3 دن میں نہیں گئے، تعزیت کا سنت عمل ختم ہو گیا۔ ہاں کچھ دور کے لوگ ہوں تو فقہا نے لکھا کہ وہ 3 دن کے بعد بھی آ کر کے تعزیت کر سکتے ہیں۔ بات ختم ہو گئی میت سے متعلق۔ اب ہمارے رپھڑ ہیں، اب ہماری بدعات ہیں، ہماری رسوم ہیں۔ دیکھیں اس طرح کتنا سمپل سا، سادہ اور اچھا سا طریقہ ہے کہ اہل میت اپنی میت کے مسائل سے فارغ ہو گئے، بہت آسانی سے فارغ ہو گئے۔ ہمارا معاشرہ تو جان نہیں چھوڑتا، اور مصیبت یہ ہے کہ ایسی مجالس میں شرکت کرنے والے حاجی نمازی وہ نہیں چھوڑتے، وہ نہیں بدلتے۔ یہیں بیٹھے ہوئے کل کہیں تعزیت پہ جائیں گے، یوں ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوں گے۔ سن لیا مسجد میں، دین کی سچی بات علم میں آ گئی، پیغمبر کا طریقہ معلوم ہو گیا، اسلام کا حکم معلوم، یہی جا کے پھر یوں کر کے بیٹھے ہوں گے۔ ایک بندہ دکان چلانے کا طریقہ سیکھ کے آ جائے نا، حرام ہے کیوں جناب؟ وہ چٹان کیا تولوں میں اوپر نیچے کر سکے، تولا بھی اوپر نیچے نہیں کرے گا۔ اس طرح بیچنا ہے یار، یہی طریقہ ہے بیچنے کا۔ ایک آدمی ریڑھی چلانے کا طریقہ سیکھ کے آتا ہے، وہ ہمارے یہاں زمینوں پہ کام کرتے ہیں، مزدور مالی، اور کبھی ہم مشورہ دیں نا، یار مالی صاحب یوں کر لو، اے استاد جی ایسا نہیں ہوتا، کام بھی ہمارا ہوتا ہے، کہہ بھی ہم، یہی طریقہ ہے کرنے کا۔ ٹھیک ہے بھائی، جو آتا ہے وہی کرو۔ ایک ہمارا دین ہماری نظروں میں اتنا کمزور اور حقیر ہو گیا، اس کا طریقہ صحیح معلوم ہونے کے باوجود ہمیں کوئی غلط طریقہ سکھاتا ہے یا بتاتا ہے یا غلط کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم وہی کر جاتے ہیں۔ بتاؤ سارے بھائی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کسی کاشتکار کو کہو یار کھاد یوں نہیں ڈال، یوں ڈال، کہے گا نہیں یار یہی طریقہ ہے، اور سپرے یوں نہیں کر، یوں کر، کہے گا یار یہ طریقہ ہے۔ کسی دکاندار کو کہو یار کپڑا یوں نہیں کاٹ، یوں کاٹ، کہے گا یار یہ طریقہ ہے نا، اس کے علاوہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ دین کا طریقہ ہمیں صحیح معلوم ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم اس صحیح طریقہ نہیں اپناتے۔ کس کا ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں یار؟ کس بات پر ہم ایمان رکھتے ہیں؟ توبہ توبہ، بدعات بڑھتی ہیں۔ یہ ابھی اسی ہفتے کی بات ہے، یہ شجاع آباد کے ایک علاقے میں ان بدبختوں نے ایک قبر پر یوں طواف شروع کیا، اور طواف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک، پورا مجمع کہہ رہا ہے۔ سنت ایک ایسا بند ہے، جب انسان اس کو توڑ کر نکلتا ہے پھر آگے کوئی بند نہیں جہاں جا کر کے بندہ رک جائے۔
وہی بدبخت جا کر کے قبروں پر پیشانیاں ٹیکے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو دن میں ایک ٹائم رب کے سامنے پیشانی ٹیکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ عام طور پر وہی طبقہ جا کر کے قبروں پر، مزاروں پر ذلیل اور رسوا ہو رہا ہوتا ہے غیر اللہ کے ہاتھوں۔